اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد شیراز کیسر، میں آج آپ کو دستخط یا اس کے بیماری کے بارے میں اور اس کی اصلاح کے بارے میں قرآن شریف کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بھئی یہ اگر دستخط یا آپ کا نفس بیمار ہے، اگر وہ خراب ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے نا آپ قرآن پاک کے اندر نا سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ جو ہے نا آپ پڑھا کریں۔ سورۃ فلق جو ہے یہ جو ہے نا سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طبیعات یا کوئی جادو کا اثر تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائیں کہ بھئی یہ آپ پڑھیں۔ تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ان کے سر میں درد تھا یا تکلیف تھی یا طبیعت خراب تھی، ان کی جسمانی یعنی کہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی یا کسی جادو اثر کے ساتھ، تو اس وقت جو یہ صورتیں نظر ہوئی سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ بڑی اہم ہے۔ آپ کا بھی اگر نفس جو ہے نا جب بیمار ہو شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، شیطانی اثرات کی وجہ سے یا ایسے دستخط ہو، زیادہ تر تو اکثر ان لوگوں کے جو نفس ہے نا وہ دستخط کی وجہ سے زیادہ بیمار ہے۔ نام جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا بھی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا نام کو نہ بگاڑا جائے، یعنی جس نے نام کو بگاڑا اگر ایمان لایا تو وہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ اس نے نہ کی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ اس کو سزا، یعنی کہ اس کو پریشانی، دقت یا حالات میں اس کو چینجنگ، یعنی کہ اس نے اپنے اوپر یعنی اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ یہ اپنی ذات والا یعنی جو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا تو یہ اب جو ہے نا اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تنابزوا بالالقاب، یعنی کسی کو برے لقب سے نہ بلاؤ، نہ پکارو، نہ پکارا جائے، نہ بلایا جائے غلط نام سے۔ اب جس نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی کہ وہ اگر یوں ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون، یعنی کہ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قلم کی، قسم ہے اس کی تحریر کی، اور یہ جو نون ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ بہت بڑا اس میں راز ہے۔ یہ لفظ مقطعات میں سے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لفظ ہے نا جن کا معنی جو ہے نا کم معنی کا بارے میں نہیں بتایا گا، یعنی کہ الف لام میم نون کاف عین سین صاد قاف الف لام میم ہا میم، یہ جو 14 حرف ہیں ان کے معنی جو ہے نا وہ نہیں بتائے گا۔ تو یہ جو نون ان میں سے ہے، حرف مقاطعات سے یعنی ان میں سے ہے، اور یہ جو حرف ہے نا اس کا یعنی کہ یہ نون جو ہے نا اندھیرے یعنی کہ اندھیرے میں سے روشنی نکالنا، یعنی اندھیرے میں سے رات کے بعد جو صبح آنی ہے اس کا یعنی کہ آپ کو علم کی جو روشنی دی یا تحریر دی آپ کو نا اندھیرے میں سے نکالا، اور اس کی جو تحریر ہے اس کو یعنی کہ وہ آپ کو روشنی میں بھی لے جائے گی، یعنی وہ آپ کو جو سکھایا گیا لکھنا سکھانا ہے یعنی قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا، تو اس کی جو تحریر ہے اس کی بھی قسم ہے۔ اور جو یعنی اب اس کے فائدے بھی ہیں، اگر تحریر کرو گے تو بہت زیادہ فائدے، جیسے کوئی کسی کا معاہدہ ہونا یا کام کرنا یا رجسٹری کرنا یا انتقال کرنا یا کوئی ہی بزنس کرنا، بزنس کے ساتھ یعنی کہ اس کا معاہدہ کرنا ہے، اس کی تحریر کرنا، اس کو سب ایک مضبوط یعنی کہ معاہدہ جب ہوتا ہے نا اس کی تحریر بھی ہوتی ہے، یعنی تحریر یعنی کہ لکھنا بھی ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس طرح جیسے میں وہ کہہ رہا تھا نا وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، سورۃ فلق جو ہے نا اس کے اندر نا 5 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک کے اندر 113 نمبر پہ 113 نمبر جو ہے نا وہ 5 بنتا ہے، 100 نمبر 13 5 بنتا ہے، اس کی آیات بھی 5 ہیں، اس کی آیات بھی 5 ہے، اس کا نمبر بھی 13 بنتا ہے، اور جو اس کا وہ ہے نا پہلے اس کا جو ہے نا جیسے کہ اس کا ترجمہ سورۃ فلق یعنی میں صبح کی پروردگار کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ صبح وقت، اب اس کا نمبر جو 5 ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں یعنی کہ ہم پہ جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دن میں انسان کو 5 بار میں پکارتا ہے، بلاتا ہے، آ جا حی الصلاۃ حی الفلاح، آ جا صلاح کی طرف، آ جا فلاح کی طرف، حی الصلاۃ حی الفلاح، یعنی دن میں 5 دفعہ اس کو بلاتا ہے، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، یعنی کہ یہ اس کو نا 5 بار اذان دے یعنی اذان دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے انسان کو، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، آ جاؤ حی الصلاح کی طرف، حی الفلاح کی طرف، یہ اس کو بلاتا ہے، یعنی وہ اس اللہ کی پکار کے اوپر بھی نہیں جاتے کان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا میں نے تمہیں سمیع البصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، یعنی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مگر پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بڑا نقصان میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی کہ یہ انسان جو ہے نا یہ نقصان کے اندر جا رہا ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے عمل نہ کیا، جس نے یعنی کہ بات نہ سنی حق کی اصلاح کی، حق کی صحیح کی درست کی، تو پھر اس نے اپنے اوپر جب ظلم کیا تو پھر وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی ان دونوں کو
یعنی انسان اور جن یعنی کہ اس کا حمزہ یعنی جو اس کو نفس ہے جو اس کو بگاڑ رہا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے جو اس کو روک رہا ہے جو اس کو صحیح کام سے روک رہا ہے اور غلط کام کروا رہا ہے. غلط کام نفس نے کروانا ہے جیسے کہ آپ اس کا یعنی کہ آپ مختصر سے ایسے یعنی کہ بتا دیں خلاصہ سورۃ فلق کا یعنی کہ ایک کام ہے جو کہ وہ بندہ سر انجام دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھی کام بڑا اچھا ہو صحیح ہو کام جو ہے نا اچھا ہو اور صحیح ہو دنیا کے شروں سے محفوظ ہو دنیا کے شروں سے محفوظ ہو اور جب وہ کر رہا ہو تو صحیح توجہ اور صحیح معنی سے کر رہا ہے تو اس کے اندر نا شیطانی وسوسوں کا یعنی کہ اس میں شیطانی وسوسوں کا دباؤ یا شیطانی عملات کا عمل اس میں نہ ہو اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کا رکاوٹ جیسا کہ وہ اس میں نفاسات یعنی کہ اس میں کوئی قسم کی رکاوٹ یا کوئی ایسے جادو کی یا کوئی کی یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کام کر رہا ہے اچھا ہو اس میں رکاوٹ نہ ہو اور جب وہ کام ہو جائے صحیح ہو جائے وہاں تک میں پہنچ اچھا ہو گیا صحیح ہو گیا تو مطمئن ہے کہ بھی اب میرا کام اچھا ہے. اب اس کے بعد جب وہ اچھا کام ہو جائے تو پھر لوگوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھے یعنی کہ بھی وہ لوگوں کی نظر سے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کی عمل سے لوگوں کے الفاظ سے یعنی کہ وہ محفوظ رکھے. اکثر لوگوں ایسے کوئی یعنی کہ کچھ بھی یعنی کہ لوگ لکھ دیتے ہیں گھر کے اوپر ماشاء اللہ یا کچھ چیز یعنی گھر بناتے ہیں اچھا بنا کے پورا بنا کے اس کے اوپر ماشاء اللہ کی تختی لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کو ہانڈیاں رکھ دیتے ہیں. ہانڈیاں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. البتہ ماشاء اللہ یا اللہ کا نام یا یہ لکھ دینا یا اس کا طریقہ کرنا وہ کہتے ہیں اس کی نظر پڑے پہلے یعنی کہ اللہ کے نام پر پڑے اور اس کی جو تعمیرات یعنی ہمارا جو گھر بن گیا اچھا بن گیا خوبصورت بن گیا اس کو یعنی لوگوں کی وسوسوں سے بچا یعنی کہ نظر نہ لگے کسی کو ہائے جو ہے نا میں یعنی کہ یہ ہائے جو ہے نا ہائے نظر آتا بڑا اچھا بن گیا ہائے یہ بھی بڑا نقصان تکلیف دیتی ہے. یہ بات بڑی یعنی کہ اس گھر والوں کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے بیمار کر دیتی ہے توڑ دیتی ہے اور ان کو یعنی کہ توڑ پھوڑ یعنی کہ سسٹم خراب ہونا شروع کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے نظر بد سے جان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر کسی کو. اچھا یہ جو ہے نا پھر اس کے وسوسوں سے محفوظ کر دے. اور سورۃ ناس کا خلاصہ ہے یعنی کہ مختصر یعنی کہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں اور 1 شر ہے. اچھا تو 2 اس میں قل الناس ملک الناس الہ الناس من شر قل الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس یعنی کہ اللہ یوسوس یعنی وسوسوں سے بچا فی صدور الناس الجنات والناس یعنی کہ جن اور انسانوں کے سے ان دونوں کے وسوسے یعنی کہ فی صدور الناس جو سینے کے اندر وسوسہ ڈال کے چھپ جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ آخرت کا اس میں جو ہے نا اللہ کے 3 نام ہے اور جو شر ہے وہ آخرت کا یعنی جو سینے کے اندر وسوسہ ڈال گمراہ کر کے چلا جائے کافر کر جائے اس کو الٹ رستے پہ ڈال دے اور وہ چھپ جائے اور وہ چلا جائے اور اس کے اندر اگر اس میں وسوسہ ڈال کے چلا گیا یعنی اگر بندے نے ایمان نہ لایا صحیح عمل نہ کیے کلمہ نہ پڑھا مسلمان نہ ہوا تو پھر اس نے کفر کے اندر مر جانا. اور جو کفر کے اندر مر گیا تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا جو حساب کتاب وہ اس کے شیطان کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے اس کو جو گمراہ کیا گمراہ کر کے اس کو نا ورگلا کے اس کو یعنی کہ اس کو غلط راستے پہ چلا دیا اس نے پھر وہ اسی غلط راستے سے ہی وہ فوت ہو گیا. جب فوت ہوا تو پھر لگا ان دونوں کا حساب کتاب یعنی دونوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا. جہنم انسانوں اور جنوں سے جو قدم میں بھر دوں گا وہ کیسے بھرے گا. ایسے تو ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے اور جو لوگ صحیح نہ ہوئے انہوں نے گمراہی کی وہ بھی چلے گئے. اب جو نام کا جو جس کا یعنی کہ وسوسے سے جس نے نام کو جادو کی طرح یعنی جادو ٹوڑنے کی طرح اس کے اوپر کوئی تجویزات نہیں ہے کسی بندے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی عمل اس طرح کیا اس نے اپنے نام کو ہی الٹا یعنی کہ جیسا کہ عام لوگ جیسے عالم یا وہ کچھ ہیں جادو ٹوڑنے والے جو لوگ ہیں عملیات کرنے والے وہ جو لکھتے ہیں نا وہ عمل صحیح عمل کو قرآن پاک کی صحیح آیات کو الٹا لکھتے ہیں. جو الٹا لکھیں گے جو الٹا کریں گے نام کو وہ انہوں نے یعنی کہ اپنے الفاظ کو مطلب کو الٹا کر دیا. جیسے ہی الٹا کیا الٹا تحریر کیا اور اس کے معنی بدل گئے اور اس نے اس شخص کے ساتھ اس طرح جیسے عمل ہونا یعنی کہ سب الٹ کام ہوں گے اس کے. کوئی کاروبار اس کا نہیں چلے گا کوئی بزنس اس کا نہیں ہوگا اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے ہر وقت کسی سے مانگتے پھرے گا وہ یعنی کہ تنگ دستی میں ہوگا. کاروبار یعنی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو زندہ رکھنا ہے رزق ہر کسی کو دے رہا ہے. عیسائی کو دے رہا ہے پادری کو دے رہا ہے ہندو کو دے رہا ہے کرسچن کو دے رہا ہے سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. آکسیجن بھی دے رہا ہے روشنی بھی دے رہا ہے سب چیزیں ہوا بھی دے رہا ہے سب انسانوں کو ہر چیز پہنچا رہا ہے ہر چیز جس کا حساب کتاب ہر چیز کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرہ کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز رہ گئی نہیں حساب ہو گیا یعنی کہ اب رائی کا دانہ جنس ہے یہ چیز ہے اس کی جنس یعنی اس کے برابر بھی اگر اور اس کے رائی کے دانے سے جیسے پھل ہوگا پودا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے اس کے پتے ٹہنیاں یعنی اس میں اتنی فراوانی ہو جاتی ہے یعنی ایک ذرے سے ہزاروں لاکھوں بیج نکلتے ہیں یعنی اس کے رائی کے دانے کے برابر سے بھی اس کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا جو عمل غلط کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں لکھتے ہیں الٹا لکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی بگاڑتے ہیں
پھر وہ جو ہے نا وہ جیسے کام کرتا ہے غصے والے، طلاق بھی ہو جاتی ہے اس کی، طلاق بھی دے دے گا، یہ جو جس کے سائن الٹے ہیں اس کی طلاق بھی ہوگی۔ اور طلاق والے جو سائن ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو الٹا لکھنا، ایک نیچے کی طرف آنا سائن، یعنی ہوتا ہوا کرتا ہوا وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا سائن کر رہا ہے اور وہ زیادہ اونچا، یعنی 45-47 سینٹی گریڈ اوپر جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، وہ بھی یعنی کہ یہ بھی جذبات میں ہوتا ہے، وہ یہ بھی جذبات میں ہوتا ہے، وہ بھی سیدھا نہیں چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی سیدھا نہیں چل رہا ہوتا ہے، جو الٹا چل رہا ہوتا ہے وہ بھی خود تو خود الٹا ہی پٹڑی پہ نہیں کہاں جا رہی ہوتا ہے، اس کا منہ ہی ادھر ہے، اس نے تو اپنے آپ کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ بندے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اگر کام کریں گے تو کسی کے پاس کریں گے، ملازمت کریں گے، خود کا کام نہیں کریں گے، اگر کوئی کاروبار کریں گے تو کسی کے تحت کسی کے ساتھ مل کر کریں گے، اکیلا کاروبار نہیں کر سکتا یہ بندہ۔ وسوسے کے سائن ہیں یہ، وسوسہ شیطان ان کو گمراہ کر کے بتا کہ بھئی یہ یوں کر لو، یہ ہو گیا، یہ آپ کو بہتر ہو جاؤ گے، یہ آپ صحیح ہو جاؤ گے، یہ آپ کامیاب ہو، آپ کو یہ قسمت پیسہ کوئی نہیں کھا سکتا، آپ یہ اس کو نا یوں کر لو، یوں کر لو۔ اس نے اس کو پھنسا کے پھر اس کو چلا گیا، پھر جو ہے نا وہ جب چلا گیا وہ بندہ اسی طرح اسی پٹڑی کے جیسے اس نے الٹا کیا، اس نے اس کی طرح گھومنا ہے، اس نے اس وقت کے حساب سے جس دن سے یہ عمل جو ہے نا یہ چلتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو سورۃ فلق کا پڑھا ہے نا وہ کہ 5 عدد، یہ عدد جو ہے نا عدد، اس عدد یعنی کہ وقت جو 5 تاریخ کو پیدا ہوا ہے، اور 5 تاریخ کو 5:10 پہ اس میں 5 تاریخ 5:10 پہ وہ اس عمل سے اس نے چلنا ہے، اس سرکل میں آنا ہے، اس سرکل سے وہ اس دنیا کے اندر وہ چلے گا، اس سپیڈ پکڑے گا۔ اگر وہ صحیح ہوگا، اگر اس کی صلاح ہوگی، صحیح ہو گیا، نام اچھا ہو گیا، بزنس اچھا ہو گیا، وہ ترقی کرتا جائے گا دین تو، یعنی کہ آپ دیکھو گے کہ وہ 6 سال 7 سال کے اندر اتنی ترقی کر لے گا جو آپ حیران ہو جاؤ گے، بھئی یہ تو بچہ تھا، یہ چھوٹا تھا، یہ ترقی سے کتنی ترقی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سپورٹ کرتا ہے جو صحیح معنی میں کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بندے جو صحیح اچھا کیسے بنتا ہے، یعنی دل صاف ہو، کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، کسی کو کھانا کھلا دے، کسی محتاج کو کچھ امداد کر دی، کسی ضرورت مندوں کو اس کو دے دیا، یعنی جو کچھ ہے اس نے نا بانٹ کے کھایا، اس نے دے کے کھایا، اس نے جو کچھ ہے اس نے اس کو دیا اور پھر کھا لیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن کو یعنی کہ جن سے راضی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور وہ اچھے یعنی کہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں۔ جو غلط کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کے اعمال، ان کے گھریلو معاملات، بھائی بہنوں سے الجھے جاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، بات چیت نہیں ہوتی، بول چال نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا کھا گیا، وہ میرا تباہ کر دیا، مجھے برباد کر گیا، مجھے یوں کر گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو نفس جو ان کو بگاڑتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے یوں کر گیا، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا۔ اکیلا جب بیٹھا ہو تو آوازیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مجھے یہ کھا گیا، وہ برباد کر گیا، وہ مجھے یوں کر گیا، وہ یہ کیا ہے، شیطان اس کو دے رہا ہے، یعنی سمجھا رہا ہے کہ یہ کھا کے تیرا فلاں یوں کریں گے، نہ بول سے نہ جاؤ اس کے پاس، چھوڑ دے، غصہ دلا گھبرا، وہ اس کو جب دیکھتا ہے وہ شیطان کے بھی ہاں یہ تو میری بات ہے، مجھے سن رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور اس کے وہ جب بگڑتا ہے شیطان جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا میں کہتا ہوں غدار، سب سے بڑا دنیا کا دھوکے باز، فراڈیا، دنیا کا سب سے بڑا فراڈیا، یہ فراڈیا ہے دنیا کا۔ یہ اس نے اللہ سے اجازت لے کے اس نے اس کو انسان کو بگڑوانا ہے، اس کو پلٹوانا ہے، اس کو الٹا رکھنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اس کو وہ اتنا بگاڑے گا تو جہنم میں لے کے جائے گا، اگر بگڑے گا نہیں تو کیسے جہنم جائے گا۔ وہ اس کو الٹا کر، یعنی کہ اس کو، اس کے نظام کو، اس کو سسٹم کو، اس کی سوچ کو، اس کے دل کو، یعنی کہ یہ نفس کے اوپر حملہ کرتا ہے، یہ روح کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، روح کے پاس ہی نہیں جا سکتا، یہ روح کو چھو ہی نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نفس یعنی نفس جسمانی، یہ باڈی کے جو پارک ہے نا، یہ نفس کیا ہے سوری نفس جو ہے نا یہ باڈی کے باہر کیسا ہے، روح باڈی کے اندر ہے، پنجرے کے سینے کے پنجرے کے اندر ہے۔ روح جو ہے نا وہ امر ربی سے ہے، وہ روح کو جو ہے نا روح کو موت نہیں آئی، بندہ جب فوت ہوتا ہے نا مرتا ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ وہ ابھی عارضی موت ہے، یہ جو موت ہے نا یہ جو اب دنیا میں فوت ہوتا ہے یہ عارضی موت ہے، یہ عارضی یعنی کہ ایک پردہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ بھی اس کو ابھی اس کا جو پیریڈ تھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، یہ اب ختم ہو گیا، اس کو روک دو، وہ اس کو ایک عارضی موت آ جاتی ہے، وہ جو ہے نا ادھر وہ چلا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، روح اس کی باہر آتی ہے، روح جو ہے نا وہ باہر ادھر قبرستان کے اوپر یا ادھر پھرتی رہتی ہے، جو نفس جو اس کو جن ہے وہ گھر میں رہتا ہے، وہ وہیں گھر والوں کو یعنی کہ جو دیکھے گا گھر میں یہ بیٹھے ہیں یوں کریں، ان کو کوشش کرے گا کہ میں آیا، میں اداس، میں مر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے، یعنی کہ ان کو بھی غلط رہے گا، غلط سوچ سے غلط راستے دکھاتا رہے گا، غلط کام کرے گا، اور جو روح ہے وہ ادھر ہی ہوگی، یعنی قبر پر یا اس کے پاس ادھر ہی، یعنی کہ رہتی کہیں اور نہیں، یعنی کہ روح جب نکل جاتی ہے پھر وہ واپس جس میں آتی ہے قبر کے اندر، یعنی کہ آتی ہے، یعنی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اعمال کو دینا لینا شروع ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا یعنی کہ حصہ ہوگا وقت کا،
یعنی یوم حساب تک کا کہ بھی وہ جو سسٹم ہے اس نے وہ عرض یعنی کہ 200 سال 300 سال 400 سال اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کہف کو رکھا، یعنی کہ 500 سال 800 سال یا 1000 سال، یعنی کہ وہ ایک عارضی وقت ہے، وہ وہاں سلائے گا. پھر وہ جو ہے نا پھر یوم حساب کے دن پھر روح کا حساب ہوگا، یعنی پھر اس میں روح ہوگی، پھر وہ اٹھایا جائے گا، پھر وہ قبروں سے نکلیں گے تمام انسان نکل کے، پھر یوم حساب کے دن پھر موت آئے گی. پھر یہ ان کو